مسند ابو یعلا کی جلد نمبر 11 ہے اور اس کی صفحہ نمبر اس کا 236 237 حدیث نمبر 7254. بڑی طویل حدیث ہے، 2 صفحے کی حدیث ہے. حدیث کیا ہے ذرا سن لیجئے. حضرت علی سے روایت ہے، یہ میں نے صرف اسکین پیج دکھا دیا تاکہ دیکھ لے کہ آپ 2 صفحے کی حدیث ہے، بڑی طویل حدیث ہے اور پھر یہ حدیث بھی صحیح ہے. بہت سارے علماء نے لکھا اس کو، بہت سارے محدثین نے لکھا. حضرت علی اس حدیث کے راوی وہ کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے صحابہ. عرب کا ایک بدو، ایک دیہاتی صحابی آئے اور حضور کے قریب آئے. حضور کے اتنے قریب بیٹھ گئے کہ سرکار کے گھٹنوں کے جا کے گھٹنے لگ گئے ان کے، اور حضور سے کہا یا رسول اللہ مجھے کچھ عطا کر دیجیے، میری حاجت پوری کیجیے، میری ضرورت پوری کیجیے. تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ حضور کی عادت کریمہ تھی کہ جب کسی کو نہیں دینا مقصود ہوتا تو آپ اپنی زبان سے نہیں فرماتے تھے، لا نہیں فرماتے تھے، بلکہ خاموش رہتے تھے. حضور کی زبان اقدس سے کبھی لا نکلا ہی نہیں. تو سرکار خاموش تھے، لیکن وہ دیہاتی صحابی تھے، وہ حضور کی خاموشی کا مطلب ہی نہیں سمجھے کہ حضور دینا نہیں چاہتے، کیونکہ دیہاتی صحابی زیادہ تر سمجھتے نہیں تھے. انہوں نے حضور سے پھر دوبارہ عرض کیا یا رسول اللہ میری کوئی حاجت ہے، میری حاجت پوری کر دیجئے. سرکار میں ایک حاجت کے لیے حاضر ہوا ہوں. سرکار پھر خاموش تھے. حضرت علی کہتے ہیں کہ ہم نے اس کو آنکھوں سے اشارہ کیا کہ چپ ہو جا، مگر وہ سمجھنے والا نہیں تھا صحابی. تیسری بار انہوں نے کیا کیا، رسول اللہ کا جبہ پکڑا اور کھینچا سرکار کا جبہ، اور جبہ کھینچ کے کچھ بلند آواز سے کہتے یا رسول اللہ میری حاجت پوری کیجیے، آقا میری ضرورت پوری کر دیجیے. تو سرکار کا دریائے رحمت جوش میں آیا اور آقا نے فرمایا الفاظ امام کیا نام ہے ابو یعلا کے، قال رسول اللہ نے فرمایا سل ما شیتا یا عربی، اے عربی مانگ کیا مانگتا ہے، جو تو مانگے گا میں تجھے دینے کے لیے تیار. سبحان اللہ، سبحان مانگ کیا اللہ. مانگتا ہے. تو حضرت علی کے جو الفاظ ہے نا وہ عقیدہ اہل سنت کی جان ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. مولا کائنات کیا کہتے ہیں، قسم وحدہ لا شریک کی، ہم صحابہ اس کی قسمت پہ رش کرنے لگے اور ہم میں سے آپس میں سرگوشی کرنے لگا. کہا دیکھو حضور نے کہا مانگ کیا مانگتا ہے، آپ یہ ضرور کہیں گا یا رسول اللہ جنت دے دیجئے، سبحان یہ جنت ہی مانگے گا. سبحان اللہ. مگر وہ دیہاتی صحابی تھے بیچارے، سیدھے سادے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ ایک اونٹ دے دیجئے، کچھ کھانے کا سامان اور کچھ روپیے دے دیجئے، مجھے سفر پہ جانا ہے. حضور نے اس کی طرف دیکھا، کہا اسے اونٹ دے دو، کھانے کا سامان دے دو، اس کو کچھ روپیے بھی دے دو، جتنے روپے درکار ہے دے دو. روپیے دیے، سامان دیے. وہ بڑے خوش ہو گیا وہ دیہاتی صحابی. انہوں نے لیا اونٹ پہ سوار ہوئے، سلام کیا، خوشی کے ساتھ جھومتے ہوئے چلے گئے. لیکن اللہ کے رسول بڑی حسرت سے ان کو دیکھ رہے. اور جب وہ کچھ دور گئے تو آقا کی زبان رسالت سے نکلا افسوس افسوس اس دیہاتی پر، یہ تو بنی اسرائیل کی بڑھیا سے، بنی اسرائیل کی ضعیفہ سے گیا بیتا تھا. تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کون سی بنی اسرائیل کی بڑھیا جس سے یہ گیا بیتا. تو آقا نے فرمایا سنو میں تمہیں بنی اسرائیل کی اس بڑھیا کی بارے میں نہ بتاؤں. ہوا یہ کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا جب زمانہ آیا، جناب یوسف علیہ السلام کا انتقال ہوا، وصال ہو گیا. دریائے نیل بہتا ہے بیچ میں سے، دریا کے اس طرف ایک آبادی حضرت یوسف علیہ السلام کی اور ایک آبادی اس طرف ہے، بیچ سے دریا بہتا ہے. دونوں قوم میں اختلاف ہو گیا. ہر قوم کے علاقے کے لوگ بولتے تھے اللہ کے نبی کے جسم کو ہم اپنے علاقے میں لائیں گے، وہاں دفن کریں گے. ادھر والے کہتے تھے ہم اپنے علاقے میں لائیں گے، یہاں دفن کریں گے. نتیجہ یہ ہوا تلواریں نکل گئی. تو قوم کے کچھ بوڑھے آگے بڑھے، انہوں نے کہا یہ کیا بدتمیزی ہے، شرم کرو، نبی کا وصال ہو گیا ہمارے، ان کا جسم اقدس رکھا ہے سامنے اور تم ہو کہ تلواریں نکالتے ہو، لڑتے ہو. آؤ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو، اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے لیے جو بہتر صورت ہے وہ ظاہر کر دے گا. انہوں نے مل کر دعا کی. ابھی دعا ختم ہوئی تھی، اللہ نے صورت ظاہر کی اور وہ کیا تھا، دریائے نیل بیچ سے پھٹا اور راستہ نمودار ہو گیا. قوم سمجھ گئی کہ مرضی الہی کیا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کے جسم مبارک کو لیا، جنازے کو لیا، بیچ دریا میں پہنچے. بیچ دریا میں گڑھا کھودا، قبر کھودی، تدفین کی، دفن کیا اور اپنے اپنے علاقوں میں جیسی لوٹے دریا کا پانی پھر قبر کے اوپر سے جاری ہو گیا. سبحان اللہ، سبحان. آقا فرماتے ہیں پانی قبر یوسف سے بہتا تھا، اس پانی میں تاثیر یہ پیدا ہوئی کہ جو پانی یوسف کی قبر کو چھو کے نکلتا، اس پانی کو کوئی بیمار پی لیتا اس کو اللہ شفا عطا فرماتا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. قبر پانی میں ہے دریائے نیل میں،
یوسف علیہ السلام کی کتنے سال رہی؟ پانی میں کتنے سال انسان کا جسم رہ سکتا؟ یہ کہتا ہے نبی ہماری طرح ہے. ابے تو یوسف تو نبی کے غلام ہے، ان کی طرح نہیں ہو سکتا، جی جی اور تو نبی سے برابری کرتا ہے پاکھنڈی. کتنے سال رہا یوسف کا جسم؟ سرکار کہتے ہیں 300 سال تک یوسف علیہ السلام کا جسم پانی میں رہا، نہ سڑا نہ گلا نہ کچھ ہوا نقصان، جیسا کہ سبحان اللہ ویسا. سبحان اللہ. 300 سال کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ آیا. جناب موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے اپنی قوم بنی اسرائیل کو فرعون سے آزاد کر کے لے جاتے ہیں. وہی دریائے نیل آتا ہے. دریائے نیل پر رکے، رب کا حکم ہوا موسیٰ عصا مار. جناب موسیٰ نے عصا مارا، دریائے نیل پھر پھٹا، راستے نمودار ہوئے. موسیٰ اپنی قوم کو لے کے پہنچے، اور جب اس مقام پہ پہنچے جہاں یوسف علیہ السلام کی قبر تھی تو اللہ نے وہی بھیجی، کہا ہے موسیٰ رک جاؤ، کف یا موسیٰ، موسیٰ ٹھہرو، یہ وہ جگہ ہے جہاں ہمارا نبی یوسف ہے. اے موسیٰ نکالو ان کے جسم کو. کوئی اللہ بتا رہا ہے کہ موسیٰ دیکھو یوسف کو دفن ہوئے 300 سال ہو گئے، قبر کے پانی میں ہے، مگر یوسف کا جسم خراب نہیں ہوا. تو جب یوسف کا جسم سلامت تو میرے آقا کا جسم کتنا سلامت ہوگا. کہا موسیٰ نکالو انہیں. رب کائنات تیرا نبی یوسف دریائے نیل میں، ہاں ہاں اسی دریائے نیل میں ہے اے موسیٰ، اور نکالو اپنے ساتھ لے جاؤ، اسی لیے کہ ابھی تم جیسی آگے بڑھو گے دریا پار کرو گے فرعون پیچھے آ رہا ہے، فرعون کو یہیں غرق کیا جائے گا، یہیں عذاب دیا جائے گا. اور اللہ کی شان نہیں کہ جہاں نبی ہو وہاں عذاب بھیجے، جہاں عذاب ہو وہاں نبی نہیں ہوتا، جہاں نبی ہو وہاں عذاب نہیں ہوتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. یوسف کو لے جاؤ. اب یہ تو بتا دیا اللہ نے یوسف کی قبر ہے، قبر بتایا کس کی ہے یہ بھی بتا دیا، لے جاؤ یہ بھی بتا دیا، جگہ بتا دینا تھا نا. مگر اللہ کی حکمت دیکھو. موسیٰ نے کہا ہے پروردگار وہ جگہ ٹھیک جگہ کہاں ہے جہاں تیرے نبی یوسف کی قبر ہے؟ کہا تیرے قوم میں ایک ضعیفہ ایک بڑھیا ہے جس کی عمر 313 سال ہے، اس سے پوچھ. اللہ اکبر. حکمت دیکھو پروردگار کی. ارے جب ساری چیزیں وہی سے بتا دی گئی، یہ بتانے میں کیا مشکل تھی؟ مگر رب بتانا چاہ رہا تھا، رب عالم الغیب ہے، جانتا تھا ایسے منوس آئیں گے جو نبیوں سے مانگنے کو شرک و بدعت کہیں گے. سند قائم کر دی گئی. اے موسیٰ جاؤ اپنی قوم کی اس بڑھیا سے پوچھو. اعلان کیا، کہاں ہے میری قوم کی سب سے وہ عمر دراز ضعیفہ؟ اس کے چھکڑ پھکڑ پوتے کاندھے پہ اٹھا کے لائے. بڑی ضعیفہ تھی، چل پھر نہیں سکتی تھی. کہا موسیٰ آپ نے کیوں تکلیف دی مجھے؟ کہا ضعیفہ تو جانتی ہے کہ یوسف کی قبر کہاں ہے؟ کہا باخدا میں جانتی ہوں، ان دنوں میں بچی تھی چھوٹی، اور جس تاریخ سے جس دن سے یوسف علیہ السلام کو دفن کیا گیا جب تک اللہ نے میرے پیروں میں طاقت رکھی تھی ایسا کوئی دن نہیں تھا کہ جب میں ان کی زیارت کے لیے نہیں آتی. اب میرا تو عقیدہ یہ کہتا تھا کہ اس کو آگے جو انعامات ملنے والے تھے اس کی وجہ یہی تھی کہ یہ موسیٰ یوسف کی قبر کی زیارت کرتی تھی. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. تو آپ نے کہا اچھا بتاؤ کہاں ہے یوسف کی قبر تاکہ میں کھدائی کراؤں جس میں یوسف کو نکالوں. بڑی ٹن ٹنا ٹن سننی بڑھیا تھی، میری دادی چھونگی یار، وہ تو نسب ملتا ہوگا کہیں نہ کہیں. تو بڑی ٹن ٹنا ٹن تھی. کیا کہتی ہے؟ الفاظ قالت لا واللہ حتی توتینی ما سالوکا. اے موسیٰ میں ہرگز نہ بتاؤں گی، اللہ کی قسم میں اس وقت تک نہ بتاؤں گی جب تک میں جو آپ سے مانگوں وہ دینے کا وعدہ نہ کروں. میں جو مانگوں اس کو دینے کا وعدہ کیجئے تب بتاؤں گی، ایسے تھوڑی بتاؤں گی. میں وہاں بھی سمجھ رکھا ہے کیا؟ لوں گی تو نبی سے لوں گی، ڈائریکٹ والی تھوڑی ہو. یہاں کی زبان میں ٹونڈا بولتے ہیں. ٹونڈا؟ ٹونڈا وہابیوں کو؟ جی جی ٹونڈا. اچھا ٹونڈا. آپ لوگ وہابی تو لفظ سمجھ رہے ہیں نا. ٹونڈا چلو آپ کی لینگویج میں بولتے، ٹونڈا تھوڑی تھی وہ. حضرت موسیٰ نے کیا کہنا چاہیے تھا؟ اے بڑھیا دیکھ تو بہت بڑی مشرک ہو گئی، جنت اللہ صاحب سے مانگو. تجھے معلوم نہیں ذاکر نائک آئیں گا بہت ہزاروں سال بعد، کہے گا آج کی تاریخ میں ہم تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں مانگ سکتے اور تم مجھ سے مانگ رہی ہے. کہہ رہی ہے وعدہ، وہ بھی وعدہ کروں میں تجھ سے کہ جو تو مانگے وہ میں دوں. میں کہاں سے دے سکتا ہوں؟ وہ تو محمد کچھ نہیں دے سکتے، میں کہاں سے دے؟ تو بہت پکی مشرک ہوئی. موسیٰ نے یہ نہیں کہا قالا سلیل جنہ، کہا جنت مانگ. معاف کیجیے گا الفاظ یہ، قالا سل ما شئت، مانگ کیا مانگنا ہے، یہ ہے پہلے الفاظ. اچھا مانگ کیا مانگنا ہے؟ تب پیشکش رکھی موسیٰ نے. تو بڑھیا نے مانگی بھی کیا؟
بالکل سننی بڑھیا. قالت فإني أسألك أن أكون معك في الدرجات التي تكون فيها في الجنة. اے موسیٰ میں یہ مانگتی ہوں کہ جنت کے جس محل میں، جنت کے جس درجے میں آپ رہیں گے، آپ کے ساتھ میں بھی رہوں گی. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. تو حضرت موسیٰ نے کہنا تھا مشرکہ بڈی، یہ عمر تیری مشرک ہونے کی یہی عمر بچی تھی اب جنت میں میرے محل میں؟ ارے محمد تو اپنی بیٹی کو بھی نہیں بخشوا سکیں گے. ابھی آئیں گا وہ کلپ دکھاؤں گا میں آپ کو. یہ عقیدہ ہے ان کا منوسوں کا، جو رسول کے بارے میں عقیدہ رکھے کہ مصطفیٰ فاطمہ کو نہیں بچا سکتے، وہ غوث کے اختیار کو کیا مانیں گی یہ قوم یار. لیکن ایک بات ضرور ہے، میں ایک جملہ کہتا ہوں، ان کے نزدیک یا غوث کہنا شرک ہے یا رسول اللہ کہنا شرک ہے، مگر میرے پروگرام رکوانے کے لیے کئی بار یا پولیس المدد ضرور بولتے ہیں یہ لوگ. وہاں شرک نہیں ہوتا ان منوسوں کا. تو کہتی ہے مجھے جنت میں آپ کے درجے میں رہنا، یہ دے سکتے ہو تو بتاتی ہوں. حضرت موسیٰ نے یہ نہیں کہا کہ بڑھیا تو مشرک ہو گئی، میں نہیں دے سکتا، میں بے اختیار مجبور محض. پھر وہی حدیث سے جوڑوں گا، الا اخبرک عن ملک الجنہ، کیا میں جنت کے بادشاہوں کی خبر نہ دوں؟ یہ سب جنت کے بادشاہ ہے، جنت کے سودے یہ کرتے ہیں. آپ نے کہا قالا سلیل جنہ، کہا دیکھ جنت مانگ لے، میرے درجے میں رہنے کی بات مت کر، کیونکہ میرے درجے میں تو میری بیوی صفورہ رہیں گی، تو کہاں گھسی چلی آ رہی ہے. تو بڑھیا بھی ڈھڑ بڑھیا تھی. قالت لا واللہ الا ان اکون معاک، اللہ کی قسم میں ہرگز راضی نہ ہوں گی جب تک آپ مجھے اپنے ساتھ رکھنے پر راضی نہ ہو جائے، نہیں بتاؤں گی، جاؤ. ایڈ گئی بڑھیا. فجعل موسیٰ یردھا، آقا کہتے ہیں اللہ کے نبی موسیٰ نے اس کی بات کو رد کرتے رہے، اس سے حجت کرتے رہے، کہا نہیں جنت لے لے جنت لے لے جنت لے لے. تو وہی کیا آنا چاہیے تھا؟ وہی تو یہ آنا چاہیے تھا. وہابیوں کے عقیدے کے مطابق فوراً جبریل آتے اور کہتے اے موسیٰ علیہ السلام، اللہ فرما رہا ہے آپ بھی مشرک ہو گئے، آپ بھی توبہ کرو. بڑھیا تو بھی مشرک ہو گئی، اور وہ اس لیے ہو گئی معاذ اللہ نعوذ باللہ من ذالک کہ موسیٰ آپ کہہ رہے جنت لے لے، آپ کون ہوتے جنت دینے والے؟ جنت تو اللہ صاحب کی ہے، اور بڑھیا تو کون ہوتی ہے موسیٰ سے مانگنے والی؟ دونوں مشرک. مگر یہ نہیں ہے، آتی ہے وہی فجعل موسیٰ یردھا، آقا کہتے موسیٰ اس کی حجت کرتے رہے، رد کرتے رہے. فاہ اللہ تبارک و تعالی الیہ، اور اللہ نے پھر موسیٰ کی طرف وہی بھیجی، اور وہی کیا آتی ہے اناتیھا ذالک فانہ لا ینقصک شیئا، اے موسیٰ جو وہ مانگ رہی ہے آپ اس کو دے دیجئے، اس میں آپ کا کیا جاتا ہے؟ آپ کی نعمتوں میں سے کیا کم ہو جائیں گا؟ آپ کو جو اختیار دیا اس میں کیا کمی آ جائیں گی؟ موسیٰ دے دیجئے، کیا لڑ رہے ہو اس سے؟ مانگ رہی ہے بیچاری، دے دو. سرکار فرماتے فَأَتَاهَا فَأَتَاهَا، پھر آقا نے کہا، موسیٰ نے کہا جا، دیا، چل جانے میرے ساتھ رہنا. اور ایک روایت میں امام طبرانی نے معجم الاوسط میں یہ روایت میں اضافہ ہے، اور ابو موسیٰ شریف سے بھی ایک روایت آئی اس کے اندر خطیب بغدادی کی، اس میں بھی اضافہ ہے. اضافہ یہ ہے کہ اس نے کہا جوانی بھی لوٹائی ہے. یہ بڑھاپے سے تنگ آ گئی ہوں میں، 313 سال کی عمر تھی اس کی. تو حضرت موسیٰ نے اس کے سر سے لے کر پیر تک جو نگاہ ڈالی، اور نگاہ ڈالنا تھا کہ اس کا شباب لوٹ آیا، اور 18 سال کی دوشیزہ نظر آ رہی، سبحان اللہ سبحان اللہ، ایسی جوان ہو گئی تھی. یہ حدیث کیا بتاتی ہے؟ مگر ابھی آئیے، سرکار نے حکایت سنائی، حدیث پوری نہیں ہوئی ابھی. تو صحابہ یہ حدیث سن رہے ہیں. کہا میرے صحابہ بتاؤ، کیا وہ بدو عرب کا جس سے میں نے کہا سل ما شیتا یا عربی، مانگ عربی کیا مانگتا ہے، اس بنی اسرائیل کی بڑھیا سے گیا بیتا نہیں نکلا؟ کہ جب اس کے نبی نے موسیٰ نے کہا بڑھیا قبر کا نشان بتا، تو اس نے جنت کا پڑوس مانگا اپنے نبی سے. خدا کی قسم، سرکار کہتے ہیں اللہ رب العزت کی قسم، میں نے جب اس سے کہا مانگ، کیا مانگتا ہے؟ اگر وہ جنت میں میرے ساتھ رہنے کی بات کرتا میں اس کو جنت میں اپنے ساتھ رکھ لیتا، سبحان اللہ سبحان جنت میں اللہ. میرے ساتھ ہوتا. افسوس اس نے اونٹ مانگا ہے. تو آقا کو تو جنت کا بھی اختیار، ارے نبیوں کو اختیار ہے تو آقا کی کیا بات ہے یار؟ جنت تو آقا کی وراثت ہے. بے شک، اس لیے تو اعلیٰ حضرت نے کہا تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب؟ وہاں بھی دور ہو، ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی. حالانکہ یہ حوالوں کا مجاز نہیں ہے آپ کے علاقوں میں، یہ زیادہ تر بمبے مہاراشٹر میں بہت چلتا ہے، منوس وہاں بھی بیٹھتے حوالے لکھتے ہوئے. لیکن پھر بھی میں دے دیتا ہوں اس کو. ابو یعلا کے حوالے سے میں نے ابھی سنایا مسند ابو یعلا سے، اور امام ابو یعلا نے اس روایت کے بارے میں کہا
اسناد حسن، اس کی سند حسن ہے۔ اور امام حاکم نے بھی اس کو لکھا المستدرک کے اندر، جلد 2 ہے، صفحہ 272، حدیث 4146، اور امام حاکم نے کہا اس کے بارے میں صحیح، یہ حدیث صحیح ہے۔ امام ابن حبان نے اپنی صحیح میں لایا، جلد 2 صفحہ 500، حدیث 2435 صحیح۔ امام حیثمی نے مجمع الزوائد میں لایا، جلد 10 صفحہ 170، اور خطیب بغدادی نے اس کو تاریخ بغداد میں ابو موسیٰ شری سے روایت کیا، جلد 9 صفحہ 312۔ امام جلال الدین سیوطی نے بھی اس روایت کو لایا در منصور میں، جلد 4 صفحہ 591، اور اس کو امام ابن حجر اسقلانی نے بھی المطالب العالیہ، جلد 3 صفحہ 273، حدیث نمبر 3462